نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیں آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے نیک، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تحقیق ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منہا، جب بھی رزق دیے جائیں گے، منہا اس جنت سے، من ثمرات، پھلوں سے رزقا، رزق، قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم دیے گئے من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ پھل باہم ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس جنت کے اندر خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے والی آیات کے اندر ترغیب تھی اور اس آیت کے اندر ترغیب ہے، یا یوں سمجھیں پچھلے والی آیات کے اندر انذار تھا، اس کے اندر تبشیر ہے۔ انذار مانے ڈراوا، تبشیر مانے خوشخبری سنانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جن کے اندر دو صفتیں ہوں۔ بشارت اس خبر کو کہا جاتا ہے جس کے سننے کے بعد انسان کو سرور ہو اور خوشی ہو، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ اب خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو جن کے اندر دو صفتیں، پہلی صفت آمنو، دوسری صفت وعملوا الصالحات۔ آمنو کے اندر عقیدے کا بیان ہے، وعملوا الصالحات کے اندر اعمال کا بیان ہے، کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور جن کے اعمال بھی صالحہ ہوں۔ عقیدہ کے اندر بنیادی طور پر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قرآن کی صداقت اور عقیدہ قیامت، یہ بنیادی چار عقیدے ہیں، کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو، شرک وغیرہ سے دور رہتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتا ہو، قرآن کے کلام اللہ ہونے کی صداقت کا اقرار کرتا ہو، اور اسی طرح بعث بعد الموت، یعنی مر کر دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا بھی اقرار کرتا ہو۔ پہلی بات اس کے اندر عقیدہ اس کا درست۔ دوسری بات وعملوا الصالحات، اور وہ عمل بھی نیک کرتا ہو۔ اعمال صالحہ ان کو کہا جاتا ہے جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی ہدایات کے مطابق ہوں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، باقی معاملات ہوں، بیع شراء ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، نکاح، شادی، غمی، جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام اعمال انسان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اسی طرح قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوں، وہ تب اعمال صالحہ بنتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کے اندر کئی بار سنیں گے اور پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر بھی ایمان کی بات آتی ہے، ساتھ اعمال صالحہ کی بھی بات آتی ہے، کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ کی بات اکٹھے آتی ہے۔ کہیں کہیں پر صرف ایمان کے اوپر بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں تو وہ انسان جہنم سے یقینی طور پر محفوظ ہو جائے گا، کہ کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، دخول اولی سب سے پہلے یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، لیکن مسلمان تو ہے، نیک عمل نہیں کرتا،
اپنی مرضی کے کام کاج کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، اب اس کے اعمال صالحہ نہیں ہیں، اب یہ دخول اول ہی اس کو نصیب نہیں ہوگا، پہلے یہ جہنم کے اندر جائے گا، وہاں پر ان گناہوں کی سزا بھگتے گا، وہاں پر گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر بعد کے اندر اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اگر صرف اعمال صالحہ ہوں اور ایمان نہ ہو تو اس کے یہ اعمال صالحہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہی جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ اعمال صالحہ کے قبول ہونے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کے ہاں نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، اگر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں جن کے اندر دو صفتیں ہوں، پہلی صفت ان کا عقیدہ درست ہو، دوسری صفت وعاملوا الصالحات ہے اور ان کے اعمال بھی نیک ہوں۔ کس چیز کی خوشخبری سنائیں؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تحقیق ان کے لیے باغات ہیں، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ جنات کا لفظ جنت کی جمع ہے، جنت کا معنی ہوتا ہے لغت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو پردے کے اندر ہو، جو چھپی ہوئی ہو، اسی وجہ سے جن کو جن کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی سے اس کا مادہ بھی جا کر ملتا ہے اسے، کیونکہ جن بھی ہم سے پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، تو اسی وجہ سے جنت کو بھی جنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تو ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن جنت کا لفظی معنی ہوتا ہے سایہ دار باغ، کیونکہ جو باغ سایہ دار ہوتا ہے تو وہ باغ بھی اپنے نیچے والی چیز کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس وجہ سے جنت کے اندر باقی نعمتیں بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، لیکن نام اس کا جنت ہی ہے۔ تو آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں، وہ ایسی جنت ہے کہ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ بہنے کی نسبت نہروں کی طرف کی جاتی ہے مجازی طور پر، حقیقت کے اندر وہ چیز بہتی ہے جو نہروں کے اندر ہوتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے، پانی ہی بہتا ہے۔ اور جنت کی نہروں کے بارے کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ بغیر کناروں کے ہوں گی، اس طرح یہاں دنیا کی نہریں ہیں، کھودی جاتی ہیں، کنارے ان کے بنائے جاتے ہیں، لیکن جنت کی نہریں بغیر کناروں کے ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی بغیر کناروں کے، اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت کے ساتھ چلائیں گے، اللہ کی قدرت ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے مشکل نہیں، بغیر کناروں کے بہیں گی۔ اب جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، سورۃ محمد کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے، پانی کی نہر بھی ہوگی، اور یہ 4 نہریں جنت الفردوس کے اندر 4 دریا ہیں، وہاں سے یہ 4 نہریں نکل رہی ہیں، پانی کی نہر جو کبھی بھی اس کا ذائقہ پانی کا تبدیل نہیں ہوگا، اور اس طرح دودھ کی نہر جس کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، کبھی خراب نہیں ہوگا دودھ، اور اسی طرح شرابن طہورا کی نہر کہ پینے کے ساتھ لذت ہی لذت ہوگی، نہ سر کا درد ہوگا، نہ نشہ آئے گا، بالکل لذت اور مزہ ہی مزہ ہوگا، اور اسی طرح شہد کی نہر، یہ 4 نہریں جنت الفردوس کے اندر موجود 4 دریاؤں سے نکل رہی ہیں، یہ 4 نہریں ہوں گی وہاں پر جنتیوں کو ملیں گی۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی رزق دیے جائیں گے، منہا اس جنت سے، من ثمرات پھلوں سے، رزق کا رزق، کلما کا لفظ تکرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جب بھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مرتبہ ان کو رزق دیا جائے گا، بلکہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، وہاں پر دن اور رات کا تصور ہی نہیں ہوگا، دن رات نہیں ہوگے جنت کے اندر، ہر وقت ان کو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی، ہر وقت ان کو جنت کے پھل ملیں گے، ہر وقت، جب بھی، کلما کا لفظ تکرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، ادھر سے پھل آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا رہے گا۔ جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے تو قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ پہلے کا کیا مطلب، پہلے کب دیے گئے تھے؟ تو اس کے اندر اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ابھی ابھی جنت کے اندر ہمیں اس طرح کے پھل دیے گئے، ابھی ابھی ہمیں اس طرح کے پھل ملے ہیں، کیونکہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہاں پر شکل کے اندر ایک طرح کے ہوں گے، آگے آ رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہم شکل آپس کے اندر ملتے جلتے ان کو پھل دیے جائیں گے۔ تو اب یہ کہیں گے ابھی جنت کے اندر ہمیں اس طرح کے پھل ملے تھے، اور ذائقے کے اندر یہ پھل جو ہوں گے مختلف ہوں گے، ٹیسٹ کے اندر مختلف ہوں گے، یہ اس وجہ سے کہیں گے کہ ابھی ہمیں جنت کے اندر اس سے پہلے ملے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر، پہلے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں اس طرح کے پھل دیے گئے تھے، یعنی سیب ہے، انار ہے، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی پھل ہیں یہ جنت والے پھلوں کے نام تو ہیں، لیکن اس جیسے جنت کے پھل نہیں ہوں گے، ان سے شکل کے اندر خوبصورت، ان سے جسامت کے اندر بڑے، ذائقے کے اندر مختلف،
نام یہی ہوں گے. سیب ہے لیکن اس جیسا سیب نہیں ہوگا، اس سے بڑا ہوگا جسامت کے اندر، ذائقہ بھی اس کا مختلف ہوگا، لذیذ ہوگا، مزیدار ہوگا. تو وہاں پر وہ کہیں گے دنیا کے اندر ہمیں اس طرح کے پھل دیے گئے تھے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جنت کے پھلوں کی 2 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ کلما رزقوا، وہ ان کو جب بھی رزق دیا جائے گا، منہا من ثمرات الرزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ جنت کے پھلوں کی پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ ہم شکل ان کو پھل دیے جائیں گے، باہم ملتے جلتے. پہلے کہ ان کو پھل ایسے دیے جائیں گے جیسے دنیا کے اندر انہوں نے پھل کھائے تھے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور شکل کے پھل بھی ان کو دے سکتے ہیں، اور طرح کے پھل بھی ان کو دے سکتے ہیں، لیکن دنیا جیسے پھل ان کے ہم شکل کیوں دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو. مثلا ایک آدمی نے کوئی چیز پہلے سے استعمال کی ہوئی ہے، کوئی پھل کھایا ہوا ہے اور اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بھی اس کو اچھا لگا ہے. اب جب بھی اس کے سامنے وہ پھل آئے گا تو اس کا منہ پانی کرنے لگے گا کہ یہ پھل بڑا مزیدار ہوتا ہے، ابھی میں اس کو کھاؤں. اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا پھل ہو کہ جو کبھی اس نے دیکھا بھی نہ ہو زندگی بھر، اب اس کے سامنے پہلی بار آ جائے تو کھانے کو دل نہیں کرے گا. پتہ نہیں یار یہ کیسا پھل ہوگا، کیسا ذائقہ ہوگا، اس کی طبیعت مزہ نہیں کرے گی کھانے کے اندر. تو اس وجہ سے وہ پھل جو دیے جائیں گے دنیا والے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے لیکن ذائقے کے اندر مختلف ہوں گے. اور دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو جو پھل دیے جائیں گے یہ ہم شکل پھل ہوں گے. شکل کے اعتبار سے اس دنیا والے پھلوں جیسے ہوں گے لیکن ذائقہ ان کا ہر مرتبہ مختلف ہوگا. ابھی پھل کھائے ذائقہ اور پھل کھایا ذائقہ اور پھل کھایا ذائقہ اور، ہر مرتبہ ذائقے کے اندر تبدیلی، ہر مرتبہ ذائقے کے اندر تبدیلی ہوگی. وہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ جنتی کو یکسانیت محسوس نہ ہو. کیونکہ اگر آدمی ہر وقت ایک ذائقے جیسا کھانا کھاتا رہے تو اس کو اس سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے. مثلا آپ کو ہر روز ہی بھنا ہوا بکرے کا گوشت ملے، کتنے دن آپ مزے سے کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ کہیں گے. آپ کا دل گھبرا جائے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی دال ہونی چاہیے، سبزی ہونی چاہیے، کوئی اور کھانا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پھل شکل کے اعتبار سے تو ایک جیسے دیں گے لیکن ہر مرتبہ اس پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوگا، ایک ذائقہ نہیں ہوگا، ہر وقت ذائقہ مختلف ہوگا. یہ 2 خصوصیتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں جنت کے پھلوں کی. اب ان کو وہاں پر جنت کے اندر پھل ملے، فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. کس چیز سے پاکیزہ ہوں گی؟ اخلاق ان کے پاکیزہ ہوں گے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاکیزہ ہوں گی. وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی پاکیزہ، اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہوں گی. نہ ان کی شکل ٹیڑھی ہوگی، نہ ان کے منہ ٹیڑھے ہوں گے، اور ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوگی، ایسی بات ان سے کبھی نہیں نکلے گی جس کے ساتھ شوہر کا دل دکھے، کبھی بھی ایسی بات ان سے نہیں نکلے گی. اور اسی طرح وہ تمام اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، گندے اخلاق، بدتمیزی، ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی. اور اس طرح باطنی اخلاق سے بھی یہ ہو گیا اور ظاہری اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ پاکیزہ ہوں گی. نہ ان کے منہ کے اندر تھوک ہوگی، نہ بلغم ہوگی، نہ بغلوں کی بدبو ہوگی. اور اسی طرح حیض اور نفاس سے بھی پاک ہوں گی. حیض اور نفاس کبھی، کیونکہ بچے تو جننے نہیں ہیں، جنت کی حوروں نے، جنت کی بیویوں نے بچے تو جننے نہیں، انہوں نے وہ سسٹم تو ہے نہیں کہ وہ بات کے اندر نفاس آ جائے. نفاس بھی نہیں ہوگا، حیض بھی نہیں ہوگا. ان تمام چیزوں سے جنت کی بیویاں ان کو جو ملیں گی وہ پاکیزہ ہوں گی. وہ جنت کی نعمتیں بھی یہ بھی مل گئی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی نعمت ان کا یہ ہوگا کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ انسان کو نعمتیں مل جائیں، سب سے پہلے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی نعمت ملے، اس کا ملنا مشکل. اگر مل بھی جائیں پھر خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت چھن جائے گی، نعمت مجھ سے ختم ہو جائے گی، فانی ہے. اگر نعمت بھی ختم نہ ہو لیکن خود صاحب نعمت جو ہوتا ہے، جس کو نعمت ملی ہے، وہ تو فانی ہے، ایک دن اس کو تو موت آنی ہے، اس وجہ سے اسے تمام نعمتیں ہی ختم ہو جائیں گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک ندا دینے والا فرشتہ پکار کر ندا دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جنتوں کو خوشخبری سنائے گا کہ تمہارے لیے یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہو گے، کبھی محتاجی کی زندگی نہیں گزارو گے.
اب وہاں پر یہ جو جنت کی نعمتیں ملی ہیں، سب سے بڑی ان کو راحت اسی سے ہوگی کہ نہ ہم سے یہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں، اور نہ ہمیں موت آئے گی کہ جس کی وجہ سے ہم نعمتوں سے محروم ہو جائیں ان دونوں چیزوں سے، اور اسی طرح نہ جنت سے نکالے جائیں گے، نکالے جانے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی آدمی کہیں اگر نعمتوں میں جا پڑے تو اس کو یہ بھی خطرہ لائق ہوتا ہے کہ یار میں کہیں کسی وجہ سے یہاں سے نکال نہ دیا جاؤں، یہ عہدہ مجھے ملا ہے، یہ چیز ملی ہے، تو یہاں سے میرا یہ ختم نہ کر دیا جائے، ان نعمتوں سے میں محروم نہ کر دیا جاؤں۔ لیکن جنت کے اندر جب ایک مرتبہ پہنچ جائے گا، وہاں پر ان تمام چیزوں سے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کا مستحق بنائے اور یہ تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔